بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظہ حکم الامت جلد 1، ملفوظ نمبر 205۔ ایک صاحب کا سلیقے کا خط۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا، لکھا ہے کہ احکام شریعت میں کچھ جانتا ہوں اور جس قدر جانتا ہوں حتی الامکان اس پر عمل بھی کرتا ہوں، مگر وہ چیز نہیں جانتا جو بزرگوں سے ملا کرتی ہے۔ وہ چیز حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے حصول کا طریقہ فرمایا کہ یہ اگر اپنی ہی ہانکتے رہتے تو چکر ہی میں رہتے۔ اب صاف لکھا اور سلیقے سے لکھا، میں اب انشاءاللہ راہ بدلاؤں گا۔ لوگ مجھ کو وہمی کہتے ہیں، اگر اس طرح پر کھود کرید نہ کروں تو مجھ کو کس طرح اطمینان ہو کہ جس چیز کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں اس کی حقیقت ہے کیا؟ میں تو اس طرح کام لیتا ہوں جیسے بچے کی مثال، کہ اس سے ہر حرف الگ الگ پوچھا جاتا ہے، اس ہی سے ہجے نکلوائے جاتے ہیں۔ میں بھی اس طرح طالب کو سبق پڑھاتا ہوں اور مطالعہ کراتا ہوں۔ جب وہ خود عاجز ہو جاتا ہے اور تمیز کے ساتھ اپنے عاجز ظاہر کر کے پوچھتا ہے تب بتلاتا ہوں۔ قاعدے سے سب کام ہو جاتے ہیں، بے قاعدہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن پر مجھ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ خیر کرے بدنام، اصول صحیحہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرا تو اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ نفع ہے کہ بد فہموں سے نجات ملی۔ ملفوظ نمبر 206۔ بدخطی کا جواب یعنی غلط ہینڈ رائٹنگ، یعنی بری ہینڈ رائٹنگ۔ فرمایا کہ پہلے ایک صاحب کا خط آیا تھا، نہایت بھدے خط کا لکھا ہوا تھا۔ میں نے جواب میں لکھ دیا تھا کہ میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ میں انگریزی نہیں پہچانتا، مگر آج معلوم ہوا کہ بعض اردو بھی نہیں پہچانتا۔ آج ان کا پھر خط آیا ہے، صاف لکھا ہوا ہے۔ سبب ایسی باتوں کا بے فکری ہے، ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ ہماری اس بات سے دوسروں کو اذیت ہوگی۔ فرمایا کہ اگر یہ صاحب طالب ہیں 2-4 مرتبہ کی خط و کتابت میں سیدھے ہو جائیں گے۔ ملفوظ نمبر 207۔ حضرت کا بعض حالات میں خط و کتابت کا خرچ برداشت کرنا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بہت سے طالب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس خرچ نہیں ہوتا، تو وہ اس قدر خط و کتابت کو کس طرح برداشت کریں کہ اس کا بھی علاج ہے۔ میں اطلاع کر دیتا ہوں، اگر خرچ پاس نہ ہو تو مجھ سے خرچ منگا لو، اور یہ میں اس وقت لکھتا ہوں جب وہ ظاہر کرے کہ میرے پاس خرچ نہیں، مگر میرے پاس جو خط آئے وہ ضابطہ اور قاعدے سے آئے۔ اگر کارڈ کے مناسب مضمون ہو جیسے دریافت، خیریت و درخواست سے دعا تو کارڈ بھیج دیں، اور اگر لفافے کا مضمون ہو جیسے کسی حکم شرعی کا سوال یا اصلاح کے متعلق استفسار، لفافہ بھیجیں۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، ایک شخص نے خط بھیجا، میں نے لکھا کہ جواب کے لیے کارڈ کافی نہیں، اس نے لکھا کہ لفافے کے لیے دام نہیں، میں نے لکھا کہ دام ہم سے منگا لو، اس نے لکھا بھیج دو۔ میں نے 1 روپیہ بھیج دیا اور لکھ دیا کہ جب یہ ختم ہو جائے پھر لکھ دینا، میں اور بھیج دوں گا۔ اور یہ بھی معمول ہے کہ 1 روپے سے زائد ایک مرتبہ میں نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عذر کا ایک جواب قلب میں پیدا فرما دیا ہے۔ ملفوظ نمبر 208۔ مسلمانوں کو اپنی دولت کی خبر نہیں۔ فرمائیں کہ میرے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کو اپنی اور دوسروں کی راحت رسانی کے واسطے میں نے وضع کی ہیں، اور ایسے اصول اور ضوابط سب اسلام کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں سے سیکھے ہیں، بالکل غلط ہے، بلکہ خود انگریزوں نے اسلام سے سیکھے ہیں۔ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا دولت ہے، اس جہل کی کوئی انتہا ہے؟ اتنی خبر نہیں، اپنی دولت کو دوسروں کی سمجھتے ہیں۔ یہی کیا، جس قدر غیر مسلم اقوام سب وحشی تھی، تواریخ اٹھا کر دیکھو پتہ چل جائے گا۔ یہ سب اسلام کی خوبیاں ہیں جو دوسری قوموں نے اختیار کر لی ہیں، اور ایسے اصول صحیحہ سے ہر شخص منتفع ہو سکتا ہے، راحت اٹھا سکتا ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں۔ میں حیدرآباد دکن گیا تھا، تقریباً 14 روز قیام رہا تھا۔ وہاں پر ایک معزز دوست نے ٹکسال کی سیر کرائی تھی۔ وہاں پر ایک انگریز دکھلانے والا تھا۔
جب وہ تمام مقامات دکھا چکا اور میں رخصت ہونے لگا، میں نے اس انگریز سے کہا کہ آپ کے اخلاق سے بہت جی خوش ہوا، آپ کے اخلاق تو مسلمانوں جیسے ہیں۔ میرے اس کہنے کا اس انگریز پر بہت زیادہ اثر ہوا اور بہت خوش ہوا کہ ایک مذہبی شخص نے میری تعریف کی۔ میں نے انہیں یہ ظاہر کر دیا کہ یہ تمہارے گھر کی چیز نہیں، کبھی اس پر ناز کرو، یہ مسلمانوں کے گھر کی چیز ہے جو تم نے اختیار کر لی ہے۔ وہ دوست صاحب جو میرے ہمراہ تھے اور بڑے عہدے پر ممتاز ہیں، وہ باہر آ کر مجھ سے کہنے لگے، آپ نے عجیب بات فرمائی، بہت ہی جی خوش ہوا، بالکل نئے طرز سے تعریف کی کہ اس کی تعریف بھی ہو گئی اور مسلمانوں کی ترجیح بھی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں نے واقعہ بیان کیا، حقیقت یہی ہے حضرت، اگر ہمیں اپنے گھر کی خبر ہو تب معلوم ہو کہ کیا کیا دولت گھر میں دفن ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے، مگر پھر بھی یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ یعنی سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، گھٹنوں تک پانی ہے، نہایت پاکیزہ اور لطیف، اور دوسروں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ روٹی دے دو، پانی دے دو، اپنے گھر کی خبر نہیں۔ اس میں سب کچھ ہے، ان کے پاس کیا چیز نہیں، مگر در بدر پھرتے ہیں کہ جرمن سے یہ لے لو اور جاپان سے یہ اور امریکہ سے وہ لے لو اور امریکہ سے وہ لے لو۔ ارے کیا رکھا ہے ان کے پاس، انہوں نے تو خود تمہارے ہی سے گھر لیا ہے، اور ہم تو الحمدللہ اب بھی مالدار ہیں، مگر خبر نہیں ہم کو کہ وہ دولت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں، اور یہ تو ظاہری دولت ہے، باقی جو اصل دولت ہے اس میں تو مسلمانوں کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ ایمان ہے اور ایمانی اخلاق۔ ملفوظ نمبر 209، فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے، اس میں کچھ حالات باطنی کے متعلق سوال پوچھا ہے کہ کچھ مسائل فقہی پوچھیں، اور میں بنا بر مسائل خاصہ مختلف مضامین کو ایک ہی خط میں جمع کرنے سے منع کیا کرتا ہوں، تو میں جواب میں گویا لکھ سکتا تھا کہ جس خط میں احوال باطنی ہو اس میں مسائل مت پوچھا کرو، مگر میں نے اس کو احکام کے ساتھ سوء ادب سمجھ کر یہ لکھا ہے کہ جس میں مسائل پوچھنے ہوں اس میں دوسری بات نہ لکھنا چاہیے، اصل میں تو جمع کرنے سے منع کرنا ہے، مگر چونکہ مسائل اہم اور بڑی چیز ہیں ان کے متعلق اس طرح لکھنا کہ احوال باطنی کے ساتھ مسائل نہ پوچھا کرو، ایک قسم کا سوء ادب ہے۔ بحمداللہ میرے یہاں ہر چیز اپنے مراتب اور حدود پر رہتی ہے۔ ملفوظ نمبر 210، مجمل سوال کی تنقیح۔ فرمائیں کہ ایک شخص کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ تہجد کے وقت 4 تسبیح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے جواب میں لکھا ہے کہ حدیث کا یا علماء کا یا مشائخ کا کس کا حکم ہے؟ فرمائیں کہ سوال کا طریقہ بتایا ہے اور سوال کو ٹھیک کرایا ہے تاکہ جواب میں سہولت ہو۔